من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الذين يقيمون الصلاة، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو چیزیں بھی دی ہیں، يُنْفِقُونَ، اس کو خرچ کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی ہیں پکے سچے مومن. لَهُمْ دَرَجَاتٌ، ان کے لیے درجات ہیں. عند ربهم، ان کے رب کے ہاں. وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرت ہے. وَرِزْقٌ کریم، اور بہت ہی عمدہ رزق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے من بیتک، آپ کے گھر سے، حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے ایک فریق لکارہون، جس کو ناپسند کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ بحث کر رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں بعد اس کے کہ واضح ہو چکا تھا ان کے لیے. کأنما یساقون، گویا کہ وہ ہانکے جا رہی ہیں. الی الموت، موت کی طرف. وہم ینظرون، اور اس کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو فرمایا ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل موم کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جب قرآن پاک پڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا روب، ہیبت، دبدبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے.
वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। फिर फरमाया वो अपने रब पर तवक्कुल करने वाले हैं। इस आयत के अंदर चौथी चीज ये बयान फरमाई युकीमुनस्सलाह, कि वो नमाज कायम करने वाले हैं। एक है नमाज को अदा करना, एक है नमाज को कायम करना, दोनों के अंदर फर्क है। एक आदमी जल्दी से वुजू किया आया, नमाज पढ़ी, अदा की, चला गया। एक है आदमी नमाज कायम करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आता है, पूरी तवज्जो के साथ, और फिर आकर टाइम से मस्जिद के अंदर पहुंचता है, फिर मस्जिद के अंदर बैठकर नमाज का इंतजार कर रहा है। फिर जब तकबीर कहता है तो पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसके ऊपर जलाल, रूह, हैबत तारी होती है कि अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा होने लगा हूँ, और पूरी तवज्जो होती है कि अल्लाह की जात उसे देख रही है। फिर वो इसी तरह जब कुरान पाक की तिलावत करता है तो फिर उसके ईमान के अंदर तरक्की होती रहती है, और फिर पूरी तवज्जो से वो रुकू करता है, सजदा करता है, पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करता है। ये लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है, खुशू खुजू। खुजू का मतलब यह है कि इंसान का जो वजूद है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजिज हो जाए, हर चीज को अपने रब के सामने झुका दे। और खुशू का मतलब यह है कि जो दिल है ये भी अल्लाह के सामने झुक जाए, दिल भी अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाए। फरमाया ईमान वालों की चौथी सिफ़त ये है युकीमुनस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और फरमाया जो चीज भी हमने दी है, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, उसको खर्च करते हैं। अब फरमाया अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने किसी को माल दिया है तो वो उसे अल्लाह की राह से खर्च कर रहा है। एक आदमी के पास माल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात ने उसे ताकत दी है, कुव्वत दी है, और इस ताकत कुव्वत को वो अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर रहा है। एक आदमी जो है वो ज़कात, वो तो फर्ज है, वो तो अदा करनी है, लेकिन अल्लाह ने अपनी माल के अलावा जो चीज उसे दी है, इल्म दिया है तो उसे खर्च कर रहा है दीन के लिए, अकल दी है तो उसे दीन के लिए खर्च कर रहा है, फहम दी है तो उसे दीन के लिए खर्च कर रहा है। अगले लफ्ज़ शाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही पक्के सच्चे मोमिन हैं। अब कुरान पाक ने एक आईना दिखा दिया, फरमाया इस आयत को सामने रखकर हर इंसान अपना जायजा ले सकता है कि क्या मैं मोमिन हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरा ईमान कामिल है या नहीं है। फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफात बयान फरमाई है, अगर एक इंसान के अंदर वो सिफात पाई जा रही है तो वो इंसान कामिल, उसका ईमान कामिल और मुकम्मल है। फरमाया अगर उसके ईमान के अंदर कुछ सिफात पाई जा रही है, उसकी जात के अंदर कुछ सिफात की कमी है, पर वो उसे समझ जाना चाहिए कि फिर मेरे ईमान जो है वो कामिल और मुकम्मल नहीं, बल्कि मेरे ईमान के अंदर भी कमी है। फरमाया जो जिस बात बयान फरमाई अगर कोई भी सिर्फ नहीं पाई जा रही, हमें फिर से सोचना चाहिए कि शायद मेरा ईमान भी बाकी है या नहीं बाकी है। तो फरमाया लहुम दरजातुन, फरमाया उनके लिए दर्जे होंगे इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, व मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया जाएगा। अल्लाह भी शाह फरमाएंगे मेरे बंदों में आपसे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। व रिज़्क़ुन करीम, और फरमाया उम्दा रिज़्क़ होगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी नेमतें अता फरमाएंगे न किसी आंख ने देखी है, न किसी कान ने सुनी है, न किसी इंसान के दिल के अंदर उसका वहम गुमान पैदा हुआ है। लेकिन फरमाया ये 60-70 साल जो मैंने आपको जिंदगी अता फरमाई है, इसे मन चाहिए छोड़कर रब चाहिए जिंदगी गुजार दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के ऊपर गुजार दो, फिर फरमाया हमेशा हमेशा की राहते हैं। आगे लफ्ज़ फरमाया कमा अखरजका रब्बुका, यहाँ आप सल्लल्लाहु को फरमाया जा रहा है जैसा कि आपको निकाला रब्बुका, आपके रब ने, मिन बैतिका, आपके घर से, बिल हक की हक के साथ, व इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन, और ईमान वालों में से एक फरीक लकारिहून, इसको नापसंद समझता था। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो कुफार जो थे उन्होंने सोचा कि अब मदीना में चले गए हैं, अब इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा, ज्यादा दीन ठप होकर रह जाएगा। तो लेकिन मदीना में जाकर दीन और फैलना शुरू हो गया। तो कुफार ने मशवरा किया दीन तो और ज्यादा बढ़ रहा है, तो किस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन को खत्म किया जाए। तो उन्होंने मशवरा किया ये जो तजारती काफिला जा रहा है, हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक इसके अंदर अपना माल खर्च करे, फिर जितना नफा आएगा वो सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ लगा दिया जाए ताकि मुसलमानों को सफा हंसी से मिटा दिया जाए। अब आप सल्लम को पता चला कि इनका ये काफिला जा रहा है और आकर मुसलमानों के खिलाफ ये माल खर्च करेंगे, तो पता चला कि ये जो वापसी के ऊपर माले नफा हासिल करके जब गुजरेगा तो बदर के करीब से गुजरेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफ से हुक्म आया कि आप जाकर इनका रास्ता रोकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की जो निजाम है उसको असबाब किताबें कर रखा है। अब अपने नबी को फरमाया जा रहा है कि जाए और जाकर उनका रास्ता रोकें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम को लेकर निकले वहां से, तो सहाबा-ए-किराम ने फरमाया या रसूलल्लाह
کہ ہم 313 ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، اور آگے جن کا جا کر ہم راستہ روک رہے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس جنگجو بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام ڈر رہے تھے، آپ سے وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کی باتیں کی، وہ بھاگنا چاہتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، صحابہ کرام کے ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے ہیں، جس مشن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں غالب کرنا ہے، تو اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں چلے گئے، اگر نعوذ باللہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو یہ سارا دین ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، لہذا دین تو آگے نہیں پھیل سکے گا۔ اور اس کی تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہ العالمین یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہیں میں لے کر آ گیا ہوں، اور فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ سارا کا سارا جو اسلام تھا وہ لا کر بدر کے میدان کے اندر کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام سراپا اسلام تھے، اسلام پہ چلنے والے تھے، اور اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا مقصد یہ تھا، ناپسند اس لیے کر رہے تھے کہ آگے جس کے ساتھ جا کر جنگ کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ بظاہر مادیات کو دیکھا جائے تو ایک طرف 313 دوسری طرف 1000 ہے، وہ ایک کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، چند زرے ہیں اور 70 گھوڑے تو اونٹ ہیں، اور دوسروں کے پاس 1000 ہی تلواریں ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا جنگجو سامان موجود ہے، مجاہدین کے ساتھ لڑنے والے جنگجو ہیں۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو مادیت کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا۔ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان کو واضح ہو چکا تھا، كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ، وہ تو موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ موت کو سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے، تو انہیں پتا تھا کہ اب ہم جب جا رہے ہیں آگے اتنی تعداد ہے، ہم مٹھی بھر لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ مشورہ تو اس بات میں کیا جاتا ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے مشورہ کریں، جب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے تو اب تو مشورہ نہیں بنتا، لہذا ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار میں سے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، کہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار نے بھی دعویٰ کیا، مہاجرین نے بھی دعویٰ کیا، اور پھر صحابہ کرام میں سے ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی ان کے اندر بھی شہادت کا شوق تھا۔ ایک بچہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے لہذا آپ نے نہیں جانا، وہ اتنا رویا چلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اس کا دوسرا بھائی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا، لیکن جب اس کے جذبے کو دیکھا تو اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر ایک اور بچہ آیا، اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کمزور ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ وہ کہنے لگا بلکہ میرا جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کروا لے، میں کشتی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس کی کشتی کروائی، اس کے کان میں کہنے لگا کہ آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، لہذا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہاں مجھے گرانا نہیں ہے۔ تو وہ خود گر گیا، تو آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ تو صحابہ کرام کے بچوں میں بھی جہاد کا اتنے زیادہ شوق اور جذبہ تھا، اور جو لوگ آج صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صحابہ جو دین ہم سے پہنچا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ فرمایا کہ وہ موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے آگے جن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہے ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں اور ان کے پاس اسی طرح ہی مال و دولت ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں یا ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہاں بیٹھے، یا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں ہوں آپ چلے جائیں۔ پھر ان لوگوں نے اس طرح کا مشورہ دیا، بلکہ ان کا مشورہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسا نہ ہو یہ دین یہی ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے تو پھر صحابہ کرام میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر وہاں جا کر جب پہنچے تو آگے کفار کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اب ظاہر دیکھا جائے تو 313۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجوریں تقسیم کی گئی 5 کھجوریں، تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں جو شہادت مل گئی تو پھر جنت میں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جس آدمی کو اس کے اندر شہادت مل گئی تو پھر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے، وہ کھجوریں پھینک دی
اور کہنے لگے کہ اب تو جا کر یہ بھوک ہے جنت کے اندر ہی مٹائیں گے، اور کفار کے جب گڈھے کے اندر گھس گئے تو صحابہ کرام کی ایسا انہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، بظاہر تو موت کو سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے 313 کو غلبہ عطا فرمایا اور 1000 کو مغلوب کیا، اور 70 جو تھے بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 کو قید کر کے لایا گیا۔ تو یہاں اللہ رب چاہتے تو ایسے کی ان کو فرما دیتے، ایسی طاقت آ جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کی جو نظام ہے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور فرمایا انسان کو جہاں تک انسان کا بس چلے تو اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور پھر فرمایا نتیجہ جو ہے رزلٹ جو ہے وہ انسان اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دے، پھر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا